بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ آتا تھا تو سرکار دو عالم کی سخاوت اور خیرات ایسی ہوتی تھی جیسے ہوا ٹھنڈی چل رہی ہے۔ کیا مانا کہ جب ہوا چلتی ہے سب کو لگتی ہے نا، مسلمان کو بھی لگتی ہے، کافر کو بھی لگتی ہے، اپنے کو بھی لگتی ہے، پرائے کو بھی لگتی ہے۔ تو حضور بھی پھر سخاوت بھی نہیں دیکھتے تھے کہ لینے والا کون ہے، کوئی بھی آ گیا اس کو دے دیا۔ اور اسی طرح میرے آقا ہمیشہ حضرت بلال کو فرماتے تھے، انفق بلالا انفق بلالا، بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرو خرچ کرو، فلا تخشى على ذي العرش اقلالا، عرش والے سے تم نہ ڈرو کہ ہمیں بھوکا کر دیں گے، بالکل خرچ کرو، دیتے رہو۔ اور قرآن کا وعدہ ہے وما انفقتم من شيء فهو يخلفه، جو تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالی فوراً عطا فرماتے ہیں۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے، اولیاء اللہ نے بھی لکھا ہے کہ یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ عمرے میں یا حج میں جتنا خرچ کرے گا واپس جائے گا اللہ دے دیں گے۔ اللہ کسی کا احسان رکھنا نہیں چاہتا کہ تم نے میرے گھر کے لیے خرچ کیا ہے، میری کیا کمی ہے، میرے خزانے میں کیا کمی ہے۔ ایک دن بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ حضرت بلال جو حضور کے خادم تھے رضی اللہ عنہ آئے تو بڑے اداس، بڑے پریشان اور چہرے پہ غم۔ تو سرکار دو عالم نے فرمایا بلال کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ انہوں نے کہا حضور میں کیا کروں، آپ کہتے ہیں خرچ کرو خرچ کرو خرچ کرو، میں کرتا رہتا ہوں۔ تو ایک یہودی سے میں سامان لے کے لوگوں کو تقسیم کرتا رہتا ہوں، خیرات کرتا رہتا ہوں آپ کے حکم پر۔ آج اس یہودی بدبخت نے مجھے بازار میں پکڑ لیا اور کہا کہ بلال دیکھو اتنا پیسہ بن گیا ہے تمہارے ذمے، اگر تم نے 2 دن میں یہ ادا نہ کیا نا، میں تیرے گلے کے اندر کپڑا ڈال کے بازار میں کھڑے ہو کے بیچ دوں گا اور تیرے پیسے لے کے اپنا قرض وصول کروں گا اور تم پھر غلام بن جاؤ۔ تو انہوں نے کہا حضور اب میں کیا کروں، وہ تو مجھے بیچ دے گا بدبخت۔ حضور نے فرمایا اب کبھی کبھی حضور پاک بھی مزاح فرماتے تھے، یاد رکھو ایک ہوتا ہے مذاق، حضور مذاق نہیں فرماتے، ایک ہے مزاح یعنی ایسی بات کرنا جس سے کسی کو خوشی محسوس، ایک ہوتا ہے مذاق یعنی ایسی مذاق کرنا کہ کسی کو مجروح کر دو، وہ حضور کبھی نہیں کرتے۔ تو حضور نے فرمایا اچھا بلال دیکھو یہ واقعی مشکل تو آ گئی، لیکن اس کا تم نے کیا حل سوچا ہے، کیا کرو گے؟ کوئی حل تو تم نے بھی سوچا ہوگا نا۔ اس نے کہا حضور میں نے تو ایک حل سوچا ہے کہ میں آج رات کہیں چھپ جاتا ہوں، میں یہاں سے دور کسی پہاڑوں میں چلا جاؤں گا اور وہاں رہوں گا، جب مجھے خبر کسی طرح پہنچ جائے گی کہ حضور کے پاس مال آ گیا اور آپ نے قرضہ ادا کر دیا ہے تو میں واپس آ جاؤں گا، پھر تو مجھے یہودی نہیں بیچ سکتا نا۔ حضور مسکرائے اور اچھا بلال ایسا کرو کہ تمہیں چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت بلال نے کہا ٹھیک ہے حضرت آپ کا حکم ہے، لیکن یہ یہودی ہیں بدبخت، ان میں رحم نہیں ہے، یہ ہمارے دشمن ہیں۔ آپ نے کہا اچھا تم غم نہ کرو، بس جس اللہ کے لیے ہم نے خیرات کی اللہ انتظام کریں گے۔ تو حضرت بلال فرماتے ہیں کہ میں تہجد کی نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک آدمی نے آ کے میری کنڈی کھٹکھٹائی، کہا کہ حضور بلا رہے ہیں۔ میں حیران ہوا کہ اس وقت تو حضور نہیں بلاتے، میں خود اذان دے کے حضور کے دروازے پہ جاتا ہوں، آج آپ پہلے بلا رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ مسجد نبوی کے دروازے پہ 2 اونٹنیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں۔ حضور نے فرمایا بلال دیکھو اللہ نے بھیج دیا ہے، یہ 2 اونٹنیوں پہ جو مال لدا ہوا ہے نا اس سے جا کے قرضہ ادا کرو، پھر بھی بچ جائے تو خیرات کر۔ حضرت بلال کہتے پھر تو میں خوش ہو گیا، اتنا مال ہے کہ یہودی کا کیا، اس سے تو 10 گنا بچ جائے گا۔ تو میں نے نماز کے بعد اس یہودی کا قرضہ بھی ادا کر دیا اور باقی جیسے حضور نے فرمایا تھا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ حضور رکھنا نہیں چاہتے تھے مال کبھی۔